حضرت اقبال علیہ رحمہ کا ایک خدمت گزار تھا جس کا نام علی بخش تھا۔ اس نے اپنی ساری زندگی حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ کے نام وقف کر دی تھی۔ اس کا سونا، جاگنا، اٹھنا، یہ سارے معاملات حضرت اقبال کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ ایک رات ایسا ہوا کہ ایک بزرگ ان کے گھر تشریف لائے مہمان کی حیثیت سے۔ حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ انہوں نے ان کا خوب استقبال کیا۔ علی بخش حیران ہوتے گئے کہ میں نے اپنی ساری زندگی حضرت اقبال کا نام کی ہے، لیکن میں نے آج سے تک ان مہمانوں کو نہیں دیکھا، اتنا حسین لباس میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت اقبال علیہ رحمہ ان کا غلام کہتا ہے کہ حضرت اقبال علیہ رحمہ اپنے اس بزرگ کو لے کر اپنے بستر پر آ گئے اور ان کی خوب خدمت کر رہے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میں آپ کے لیے کیا پیش کروں۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ اقبال مجھے لسی چاہیے۔ تو حضرت اقبال علیہ رحمہ نے اپنے غلام علی بخش سے کہا کہ جاؤ بزرگوں کے لیے لسی لے کر آؤ۔ تو وہ غلام نکلا باہر اور ایک طرح تو پریشان ہو گیا، سوچنے لگا، کہنے لگا کہ میں بھاٹی گیٹ کی طرف جاؤں گا یا اسٹیشن کی طرف جاؤں گا، رات کے اس وقت مجھے لسی کہاں ملے گی؟ تو وہ کہتے ہیں جو ہی میں باہر دیکھتا ہوں، نکلتا ہوں گلی کے کونے پہ مجھے کھوکھا نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں میں اس کے پاس جاتا ہوں اور اس کھوکے پہ جا کے کیا دیکھتا ہوں، وہاں پہ ایک بزرگ ہے اور وہ لسی بنائے جا رہے ہیں، اور میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھے لسی چاہیے۔ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے وہ لسی اسے دی، اور جب یہ علی بخش کہنے لگا کہ حضرت پیسے بتائیے کتنے بنتے ہیں، کہا یہ لسی اسی طرح لے جاؤ، ہمارا اقبال کے ساتھ حساب چلتا رہتا ہے۔ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ آج سے پہلے تو یہاں پہ کھوکا بھی نہیں تھا، یہاں پہ یہ بزرگ بھی نہیں ہوا کرتے تھے، آج یہ لسی بھی دے رہے ہیں اور مجھ سے رقم بھی وصول نہیں کر رہے۔ علی بخش کہتا ہے میں لسی لے کر اقبال کی بارگاہ میں آیا اور میں نے ان کو پیش کی۔ حضرت اقبال علیہ رحمہ نے بڑے مؤدبانہ انداز کے ساتھ ان بزرگوں کو وہ لسی پیش کی۔ تو پھر کیا کرتے ہیں، جب وہ لسی کو نوش کر لیتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کر لیتے ہیں، اس کے بعد اب وقت ہے جدائی کا، اب وقت ہے جانے کا۔ حضرت اقبال علیہ رحمہ کے وہ بزرگ جو تھے اب وہ جانے کے لیے جب انہوں نے اپنا بایاں قدم باہر کی جانب رکھتے ہیں تو حضرت اقبال علیہ رحمہ جب الوداع کر کے ان کو دروازے کے پاس لے کے جاتے ہیں، علی بخش تھا، کہنے لگا کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ اتنا حسین بزرگ جو ہیں یہ رات کے وقت آئے اور پھر رات کے وقت ہی واپس جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ ساری زندگی اقبال کے ساتھ میں نے گزار دی، ایسے بزرگ کو نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں میں بھی دروازے پہ چلا گیا اور اقبال کے ساتھ میں نے دیکھا کہ وہ جو بزرگ آئے تھے وہ کرتے کیا ہیں، جو ہی باہر جاتے ہیں کہتے ہیں کہ لمحہ بہ لمحہ وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، میں پیچھے چل دیا، میں دیکھوں تو صحیح وہ بزرگ کیسے آئے تھے اور کیسے چلے گئے۔ کہتے ہیں جب میں گلی کی نکڑ تک پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں، اب وہ مجھے بابا بھی نظر نہیں آ رہے اور وہ جو لسی والے بابا تھے وہ بھی نظر نہیں آ رہے اور ساتھ ان کا کھوکا بھی نظر نہیں آ رہا۔ کہتے ہیں میری حیرت میں اور اضافہ ہو گیا، میں دوڑتا ہوا اقبال کے پاس آیا اور میں نے کہا اقبال مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ اتنی رات کو آنے والے مہمان کون تھے، پھر ان کی اتنی اعلیٰ ضیافت یہ کیسی تھی، مجھے ذرا بتائیے کوئی آنے والے کون تھے۔ حضرت اقبال علیہ رحمہ اپنے اس خدمت گزار علی بخش سے کہتے ہیں علی بخش مجھ سے پہلے وعدہ کر کہ میں تجھے یہ واقعہ تب بتاؤں گا جب تم مجھ سے یہ وعدہ کرے گا کہ تم میری زندگی میں یہ کبھی کسی کے ساتھ اس واقعے کو عیاں نہیں کرے گا۔ علی بخش نے وعدہ کیا، وہ کہنے لگا حضور مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے، بتائیے کہ وہ کون سے بزرگ تھے جو آئے تھے۔ تو حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے گھر کی طرف آئے تھے وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور جن کے پاس تو گیا تھا لسی لینے کے لیے وہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔